आज पीटीआई दौर की एक और करप्शन की कहानी सामने आई है। कैसे एक औरत जिसे कुछ जानता नहीं था अचानक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे उभरती है। तो मुझे इसका फोन है कि मैं जनाब नू बड़ा जरूरी मिलता है। तो मैं चला गया सीएम ऑफिस में। तो इसने कहा कि देखो जी ਇਹ किड्डी ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ और पब्लिकली ਉਹਨੇ ट्वीट करती और साड़ी ਇੰਨੀ बेइज्जती हो गई, साड़ी ਇੰਨੀ इंसल्ट हो गई। एक बोदम आदमी है जिसने मुंह पे माथे पे लर्नर लाइसेंस की प्लेट लगाई हुई है। उसको आता कुछ है नहीं सिवाय चोरियां करने के, 2 नंबरी करने के, रिश्वतें लेने के। और आप यकीन माने उस वक्त ये 25-25 हजार रुपया रिश्वत ले रहा था। उसका पेट ही नहीं भरता था, उसका मुंह खुले का खुला रहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपने कभी मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सुना था? वो एक ऐसा शख्स था जिसकी तबाही में सबसे बड़ा हाथ उस वक्त की औरतों का था, या उसके अपने शौक जो थे औरतों के, आप वो कह लें। तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में औरतों की हुकूमती और हुक्मरानी थी। सैकड़ों खवातीन इसने दरबार में रखी हुई थी और वही खवातीन बादशाही और अफसरशाही का निज़ाम भी चलाती रहती थी। मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो अपने नशे में धुत अपने दरबार में पड़ा रहता था और देखते ही देखते उसने अपनी सारी एम्पायर को अपने हाथों से आग लगा दी, तबाह कर दिया। आज की कहानी भी ऐसी ही एक मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार और उसके दरबार की कुछ दो खवातीन के बारे में, जिनकी हुकूमत वैसे तो खातून ही चलाती थी और बाकी खवातीन ही आके रखी हुई थी। आज पीटीआई दौर की एक और करप्शन की कहानी सामने आई है। इससे पहले तो मैंने पीटीआई दौर में होने वाले काफ़ी घपले, अरबों की करप्शन बेनकाब की, लेकिन इसके मजीद पहलू भी सामने आ रही हैं। कैसे एक औरत जिसे कुछ जानता नहीं था अचानक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे उभरती है, रियासत मदीना की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बन जाती है। उस वक्त के आईजीज, उस वक्त के सीसीपीओज, उस वक्त के कमिश्नर हर सुबह शाम उसके दरबार पे हाजिरी देते थे, अपनी डेली रिपोर्ट उसको पेश करते थे, रोज का हिसाब किसने कितना कमाया और उसमें उस औरत का कितना हिस्सा है, तो सब इसके हवाले करते थे। और वो औरत पूरे सूबे की ब्यूरोक्रेसी को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, फेडरल गवर्नमेंट में भी कर रही थी। तो ट्रांसफर्स पोस्टिंग से ही करोड़ों रुपए रोजाना तिजोरियों में भर रहे होते थे। उस वक्त के जब डीजीआईएसआई ने जब रियासत मदीना के अमीर को उसके घर की औरत की करप्शन की कहानी बताई, सबूत उनके सामने रखे, तो रियासत मदीना का अमीर छुट्टी के रोज डीजीआईएसआई को उसने ओहदे से ही बरतरफ कर दिया। उस औरत की आगे एक औरत थी जो असल में सारा कारोबार संभाला हुआ था, जिसने वो कोई और नहीं बल्कि अपनी गोगी थी, फरह गोगी, जो कुछ ही अरसे में मुल्क की स्याह सफेद की मालिक बन गई। और फरह गोगी की ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का इजाफा हुआ और फरह गोगी ने 2020 में 950 मिलियन के असासे तो खुद तस्लीम किए, जबकि फरह गोगी की गैर हाजिरी मगर मलकियती असासे जो हैं वो 3,825 मिलियन है। तो फरह गोगी के सिर्फ 3 साल में ज़ाहरी असासों में 420% और गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। 15,300%। और ये असासे फरह गोगी की ज़ाती मिल्कियत है, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदार और हिस्सेदार वो इसके अलावा है जो उन्होंने खाया पिया। तो रिकॉर्ड के मुताबिक फरह गोगी जो है उसकी कई कंपनियों में हिस्सेदारी है और उनके अलावा गौसिया बिल्डर्स हो, अलबुराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड हो, अलबुराक फूड प्राइवेट लिमिटेड हो, अलमोइज डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स हो, वो दियान प्रोपराइटर प्राइवेट लिमिटेड हो, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड हो, सब में फरह गोगी के हिस्से हैं। 3 दिसंबर 2019 को मलिक रियाज से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड पीटीआई हुकूमत को मिले। फरह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को मलिक रियाज से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई और ये 240 कनाल की कीमती जमीन फ्रंट पर्सन फरह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई, क्योंकि फ्रंट पर्सन वो किसकी थी आपको पता है, वही जो मोहम्मद शाह रंगीले का दरबार चलाती थी। और उस रिश्वत के एवज पीटीआई हुकूमत ने 460 अरब रुपए हर्जाना केस जो है उसकी कोई पैरवी नहीं किया और 3 दिसंबर 2019 को मलिक रियाज से एक आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा कर लिया। इसके अलावा इसी रियासत मदीना के दावेदार ने एक एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई, जिससे रियासत मदीना के दावेदार के दोस्त यानी समेत फरह गोगी उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और फरह गोगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग और अपनी कंपनीज के जरिए सरकारी ठेके, उनकी मद में बतौर रिश्वत ली गई रकम और रकम सारी रेगुलराइज कराई पहले, और फिर फरह गोगी ने 479 मिलियन रुपए से जायद काला धन उसको रेगुलराइज कराया।
اب فرق ہوگی کہ غیر اعلانیہ کچھ پراپرٹیز جن کا پتہ ہے تو آپ دیکھیں کہ بہالپور اور گجرانوالہ میں فرق ہوگی کہ زرعی زمین ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ، فرق ہوگی کہ اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں ملکیتی، چکری میں 200 کنال زرعی زمین فرق ہوگی کہ ملکیتی، فرق ہوگی ہی نہیں بلکہ اس کے پورا خاندان اس دلدل میں منہ کالا کر رہا تھا، منہ کیا سر سے پیر تک سب کالے ہوئے بیٹھے، اور فرق ہوگی اور اس کے شوہر بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار پرائیویٹ لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹرز کام کرتے رہے۔ تو فرق ہوگی کہ پاکستان میں موجودہ بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک اضافہ ہوا، 426 ملین، اور 2018 سے 2022 تک ایک بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوئے، جبکہ فرق ہوگی احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے۔ ان اکاؤنٹس کی کل مالیت جو ہے 14.5 ارب روپے بنتی ہے، جبکہ یہ پیسہ چیئرمین پی ٹی آئی کے فرنٹ پرسن کے طور پہ لیا گیا۔ کیا اس سب کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ ریاست متحدہ کے دعوے دار پاکستان میں کیا گول کراتے رہے، اور پھر کس طرح جس عورت نے ملک کو اربوں روپے کا چونا لگایا، جس کی حکومت میں پاکستان میں کرپشن انڈیکس میں کم ہونے کی بجائے مزید اوپر چلا گیا اور اس کو ایک چارٹر فلائٹ کے ذریعے فرار کرا دیا گیا اور وہ ابھی تک باہر بیٹھی ہے۔ لیکن اس ساری کرپشن کی داستان میں وہ شخص کہاں ہے جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا؟ فرق ہوگی کہ جب پاکستان لایا جائے گا اس سے حساب ہوگا، لیکن جو شخص پہلے سے ہی پاکستان میں موجود ہے وہ کیوں قانون کی گرفت سے باہر ہے؟ وہ عثمان بزدار جس کے اثاثے اقتدار میں آنے سے پہلے صرف 7 لاکھ تھے یا 7 لاکھ تھے، اور جب وزارت اعلیٰ سے اس کو ہٹایا گیا تو اس کے اثاثے 2 ارب روپے ہو گئے۔ تو کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر عہدے کے دوران تو کوئی کاروبار کر نہیں سکتا، پھر کیسے عثمان بزدار اربوں کا مالک بن گیا؟ کیسے عثمان بزدار کے پاس 2700 کنال زمین، 15 پلاٹ اور 17 کروڑ روپے کی نئی گاڑی آ گئی؟ اب تو سارے ڈاکیومنٹڈ ثبوت موجود ہیں۔ ان لوگوں پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جا رہا؟ کیونکہ جب تک ایسے لوگ قانون کی گرفت سے دور ہوں گے، لوگوں کا نظام انصاف پہ مزید اعتبار تو ہوگا اور اٹھ جائے گا۔ بلکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو یہ سب کچھ پتا تھا؟ تو میں آپ کو یہ قسمیاں بتا سکتا ہوں کہ اس کو پتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت سی باتیں تو اس کو میں نے بتائی تھی، ان میں سے یعنی میں نے خود بتائی تھی اس کو، اور میں نے اس سے جھاڑ بھی کھائی اس پہ۔ پھر 2 دفعہ اس نے کیا کیا، عثمان بزدار کو اس نے میرے پاس بھیجا، اور اس نے عثمان بزدار نے میرے دفتر میں بیٹھ کے کئی گھنٹے بیٹھ کر اس سے یہ منت کرتا رہا کہ تسی دسو اسی کی کریے، یعنی بیسیکلی اس کا مطلب تھا کہ میں اس کو بتاؤں کہ مجھے اس سے کیا چاہیے جس سے میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے ایک دن عید پہ کوئی فنکشن وجہ تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں یاد، لیکن اس نے تمام صحافیوں کو یا کافی صحافیوں کو اس نے آموں کی پیٹیاں بھجوائی۔ تو ارشد شریف مرحوم نے وہ پیٹیاں واپس کر دی اور اس نے کہا کہ اس کو پنجاب گورنمنٹ کا سٹیکر لگا ہوا، اور میں پنجاب گورنمنٹ سے تحفے نہیں لیتا اور میں اس کا مجاز نہیں ہوں۔ تو مجھے اس کا فون آیا کہ میں جناب نو بڑا ضروری ملتا ہے، تو میں چلا گیا سی ایم آفس میں، اور وہاں پہ یہ شہباز گل بھی بیٹھا ہوا تھا، میں تھا، عثمان بزدار تھا اور شہباز گل تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جی یہ کتی انہیں کتی اور پبلکلی انہیں ٹویٹ کرتی اور ساڈی انہیں بےزتی ہو گئی، ساڈی انہیں انسلٹ ہو گئی، تو تسی ادھر نال گل کرو۔ میں کہا میں تو نہیں کروں گا بات۔ ایک تو اس کی بات صحیح ہے، وہ جائز ہے، آپ نے اس کو بھیجا کیوں تھا؟ آپ اس کو جانتے ہیں؟ کہتا ہے ارشد شریف ہمارے ہیرو ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو اس سے جب تعلق ہی نہیں ہے، ملنا جلنا نہیں ہے، آپ کبھی اس کو ملے نہیں ہیں، اور آپ نے اس کو بھیجا ہے تو پھر اس کے جواب کے لیے تیار رہیں، پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلا ہمارا جو ڈفرنس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اس کے کہنے پہ جب ارشد شریف کو کچھ نہیں کہا تو وہ وہاں پہ ناراض ہو گیا، اس نے عمران کو شکایت لگائی۔ پھر عمران نے مجھے بلایا، یار تم اس کے ہاتھ مضبوط کرو، اس کو اسٹرینتھن کرو، اس کو میڈیا میں ان کرو۔ میں نے کہا ان میں کیا کروں، کیسے میں ان کروں؟ ایک بودم آدمی ہے جس نے منہ پہ ماتھے پہ لرنر لائسنس کی پلیٹ لگائی ہوئی ہے، اس کو آتا کچھ ہے نہیں سوائے چوریاں کرنے کے، 2 نمبری کرنے کے، رشوتیں لینے کے، اور آپ یقین مانے اس وقت یہ 25 ہزار روپیہ رشوت لے رہا ہوں۔ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں۔ جب میں نے عمران کو کہا کہ یہ پولیس والوں سے، کانسٹیبلوں سے 25 ہزار روپیہ روزانہ رشوت لیتا ہے ٹرانسفرز کرنے کی، اور آپ دیکھیں پولیس کے تبادلے ذرا آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کتنے ہوئے، ہزاروں کے قریب۔ تو آپ بیسیکلی یہ سوچ لیں کہ 200 لوگ اگر روز 25 ہزار روپیہ دے رہے ہیں
تو یہ اتنے کروڑ کی دہاڑی جو ہے کیش کی بھائی جان کے پاس آ رہی ہے. 25,000 کی رقم ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی ایف آئی آر کرائے اور کہیں پہ شکایت کرے. اور یعنی مجھے عمران نے کہا کہ کیا بکواس ہے یار, یہ کیسے کوئی اتنی پیسے لے سکتا ہے. تو میں نے کہا عمران قسم سے اس کا تو کرپشن میں بھی اس کا تو ویژن نہیں ہے, گھٹیا قسم کی کرپشن کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہ ساروں کا حال یہی تھا. ابھی میں نے وہ دیکھا ہے فواد ڈبو جو ہے اس کی بیوی کا بیان آیا ہے کہ جناب میرے میاں کو گرفتار کر لیا رشوت لینے میں 50 لاکھ, تو جس نے رشوت دی اس کے اوپر پرچہ کیوں نہیں ہوا. ان کا کریں گے, تو آ جا ذرا پہلے, ٹھیک ہے نا, پہلے یہ ثابت کر کہ اس نے رشوت دی, تم مانو تو صحیح نا پہلے, پھر اس کے اوپر بھی کر دیتے ہیں. اور اگر اسی طرح کاموں پہ تمہارے میاں پہ پرچہ ہونا شروع ہوئے تو کم از کم 300 پرچے ہوں گے اس پہ, کیونکہ بہت جگہوں پہ اس نے لیے. اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا, اس کا منہ کھلے کا کھلا رہتا تھا. والی اپنا اس کی عادتیں تھیں, بالکل جانوروں والی عادتیں تھیں اس کی, اور جہاں کھایا پیا وہیں اپنا گند کر دیا, اور جہاں پہ کوئی فائدہ ہوا وہیں پہ گند کر دیا. کیا کیا اس نے جا کے, اور اب پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے 3 سے کہ پاکستان کے اوپر جو ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائلز کی, ان کے اوپر بین لگا دے یورپ میں, تاکہ حکومت پاکستان کو جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیکنے پڑیں, اور پھر جب یہ عمران کو نکالیں الیکشن, وہ عمران واپس پاور میں آئے تو پھر آپ لوگ کھول دیں. جو پاکستان کے ساتھ ایسا سوچ سکتا ہے اس آدمی کو تو ہر روز 1000 لتر بھی پڑنے چاہیے, ہر روز, بغیر بلا ناکا جو ہے. اور یہ ان کا حال ہے. باتیں کرتے تھے ریاست مدینہ. بہرحال یہ تو ابھی ٹریلرز ہیں, ابھی تو شروع ہوا ہے, پوری فلم تو ابھی باقی ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.